حي على الفلاح. اچھا جی، دوسرا جو سوال ہے، اعتکاف مسنون جو ہے، آخری عشرہ کا اعتکاف جو ہے، یعنی آپ نے 20واں روزہ جو ہے وہ مسجد کے اندر کھولنا ہے اور 21ویں تاک رات سے اس عشرے کی ابتدا ہوگی۔ آپ اپنا خیمہ لگائیں اور خیمہ لگانے کے بعد خیمے سے باہر مسجد کے اندر رات گزاریں، عبادت کریں، اور پھر آپ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد اس خیمے کے اندر آرام اور استراحت کرنے کے لیے آپ داخل ہوں۔ اب اسی سوال کے اندر ایک سوال کیا گیا ہے کہ کم سے کم کتنے دنوں کا جو اعتکاف ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ میں نے نظر مانی تھی کہ میں مسجد حرام کے اندر ایک رات کا اعتکاف کروں گا، تو اس حدیث سے علماء کا استدلال ہے کہ کم سے کم ایک رات کا جو اعتکاف ہے وہ مسجد کے اندر کیا جا سکتا ہے۔ اعتکاف کے مسائل کے اندر یہ بھی سوال ہے کہ اعتکاف جو ہے، یعنی جو خیمہ ہے، کیا خیمہ کے اندر کرسی رکھی جا سکتی ہے؟ یعنی ایک آدمی گھٹنوں کا مریض ہے اور وہ زمین پر نہیں بیٹھ سکتا، یا اس نے نوافل وغیرہ پڑھنے ہوتے ہیں، تو وہ کرسی جو ہے وہ اپنے خیمہ کے اندر رکھ سکتا ہے۔ جی ہاں، ایسے جو مریض اور مجبور لوگ ہیں وہ کرسی جو ہے وہ اعتکاف کے اندر جو اعتکاف خانہ ہے، خیمہ ہے، اس کے اندر رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ مستقل عادت ہے ان کی اعتکاف کرنے کی، تو کیا خیمے کے اندر جو ہے وہ چارپائی رکھی جا سکتی ہے کہ وہ زمین پر نہ بیٹھ سکتے ہیں نہ لیٹ سکتے ہیں؟ انہوں نے آہنی گھٹنے، یعنی لوہے کے جو سٹیل کے یا کیمیکل کے گھٹنے جو ہیں وہ ڈلوائے ہیں، تو ان کا زمین پر بیٹھنا اٹھنا مشکل ناممکن ہے، تو کیا وہ چارپائی رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، بامر مجبوری آپ اپنے خیمے کے اندر چارپائی رکھ سکتے ہیں، شریعت نے اس سے منع نہیں کیا۔ اسی طرح یہ سوال ہے کہ کیا عورتیں اعتکاف جو ہے وہ گھر میں کر سکتی ہیں؟ اعتکاف عبادت ہے، عبادت جو ہے یہ اپنی مرضی سے نہیں ہوتی۔ عہد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور صحابیات اور امہات المومنین جو ہیں یہ مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کرتی تھی۔ عہد نبوی اور عہد صحابہ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی محترمہ نے، صحابیہ نے یا تابعیہ نے اپنے گھر کے اندر اعتکاف کیا ہو۔ تو اعتکاف جو ہے وہ مسجد کے اندر کرنا چاہیے، اور مسجد کے منتظمین کی ذمہ داری ہے کہ رمضان کے اندر اعتکاف کے لیے خواتین کے واسطے بالخصوص حیا والا، پردے والا اچھا جو ہے وہ انتظام جو ہے وہ کیا جائے۔ اسی طرح یہ سوال ہے کہ اعتکاف کے دوران اگر انسان روزہ نہ رکھ سکے تو کیا اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے؟ اعتکاف ایک الگ عبادت ہے مستقل، اور روزہ ایک الگ عبادت ہے۔ اگرچہ ان دونوں کا سنگم اور جوڑ ہے رمضان کے اندر، لیکن اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا یا نہیں رکھ سکا تو اسے اعتکاف ساقط نہیں ہو جاتا، یا اس کا اعتکاف ٹوٹ نہیں جاتا، یا یہ کہ وہ اعتکاف کر نہیں سکتا، ایسا بھی نہیں ہے، اعتکاف جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ فطرانہ کتنا اور کیسے ہے؟ اس سوال کا جواب میں اپنے استاد اور شیخ حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ ان سے دینا پسند کرتا ہوں۔ یہ مساکین کے لیے ہے، تو مساکین کا فائدہ جو ہے وہ نقدی میں ہے، اجناس کے اندر نہیں ہے۔ وہ اجناس لیں گے، عید سے پہلے بیچیں گے، ان سے کوئی لے گا نہیں، اور اگر کوئی لے گا تو وہ اپنی مرضی کی قیمت لگائے گا، تو ان کا جو فائدہ ہے وہ کم ہونے کا خدشہ پایا جاتا ہے۔ اس لیے اجناس کے ساتھ ساتھ نقدی سے بھی صدقۃ الفطر دیا جا سکتا ہے۔ یہی بات شیخ استاذ حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ نے فرمائی، اور انہوں نے اپنے احکام و مسائل کے اندر جو ان کے جوابات مختلف سوالات کے مرتب ہیں ان کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ سوال ہے کہ کیا فطرانہ جو ہے وہ شادی شدہ بیٹی کو یا بیٹے کو والدین دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر آپ کی بیٹی کی شادی ہو چکی ہے اور اس کے گھر میں رزق کی تنگی ہے
بیٹا ہے اس کی شادی ہو چکی ہے اور اس کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، یا بھائی ہے وہ غریب ہے اس کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، تو آپ جو ہیں وہ اپنے ان خونی رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں۔ حدیث میں مسکین کا لفظ ہے، مسکین بیٹا ہے، بیٹی ہے، بھائی ہے، تو اس کو دیا جا سکتا ہے۔ جی، فطرانہ جو ہے موجودہ جو گندم کی قیمت ہے اس لحاظ سے 200 سے 220 روپے، بعض علاقوں میں گندم جو ہے وہ 90 روپے کلو ہے، بعض علاقوں میں 100 روپے کلو ہے، تو 2 کلو دوچ ٹانگ جو ہے اس کی قیمت آپ گندم سے یا آپ چاول سے اور کھجور سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو غنی رکھا ہے تو آپ چاول اور کھجور سے بھی 2 کلو دوچ ٹانگ کی جو قیمت ہے بطور فطرانہ کے دے سکتے ہیں اور بطور جنس کے بھی دے سکتے ہیں۔ فطرانہ کے گندم کے حساب سے 250 روپے، 250۔ جی، فطرانہ جو ہے اصل میں یہ عید کی خوشی ہے کہ مسکین آدمی عید اچھی گزارے، تو عید کے قریب دینا یہ صحابہ کا عمل ہے۔ آخری عشرے میں یا 3 دن پہلے کوشش یہ کرے کہ انسان احادیث کے خود قریب ہو جائے، بجائے کہ پھر اپنے عمل اور فتویٰ کے لیے کھینچا تانی کرے۔ عبداللہ ابن عمر سے 3 دن کی رخصت ملتی ہے تو 3 دن پہلے دے لے، اگر سفر کا مسئلہ ہے، بیچنے کا مسئلہ ہے تو پھر پہلے بھی دے سکتا ہے۔ بھائی وہاں سے کوئی آدمی آیا ہے، ہمشیرہ ہے آپ کی غریب رہتی، تو آپ کہتے ہیں بھئی عید کے قریب نہ ہم سے جانا ہے نہ اس نے آنا ہے، تو یہ بندہ آیا ہے اس کے ہاتھ بھیج دیتے ہیں۔ 9 ماہ کے عمل کا کوئی فطرانہ نہیں ہے، جب دنیا میں آئے گا تو فطرانہ ہے، ویسے وہ دینا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی ہے۔ کیسے ہیں بھائی ظفر؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ حافظ صاحب پیسوں سے زکوٰۃ الفطر ادا کرنا جائز ہے؟ جائز ہے، جائز ہے، جائز ہے، اور میں اس مسئلہ میں اپنے شیخ اور استاد حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے فتوے کو بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ بیان بھی کیا ہے اور ان کا یہ فتویٰ احکام و مسائل کے اندر موجود بھی ہے۔ جی، ایک عورت ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں، شادی شدہ ہیں، تمام بچے شادی شدہ ہیں، ایک بیٹا علیحدہ ہے، ایک ساتھ ہے، مکان اپنا ہے، مجبور ہیں، پر کیا اسے فطرانہ دینا مناسب ہے؟ جی ہاں، اسی کے لیے فطرانہ ہے، اسی کے لیے فطرانہ ہے۔ وہ مسکین ہے، مسکین کہتے ہیں کہ کمائی ہے لیکن تھوڑی ہے، پوری نہیں پڑتی۔ جی، صدقہ و خیرات ہماری زبان کے اندر مترادف استعمال ہوتے ہیں، مالی صدقہ خیرات کے معنی نہیں ہے۔ خیر عربی زبان کا لفظ ہے، خیرات یعنی کسی کے ساتھ مالی اچھائی کرنا، ٹھیک ہے۔ صدقہ کا بھی معنی ہے مالی اچھائی کرنا۔